طے ہو رہا ہے کیا کیا کام نہیں کر سکتے جو لوگ کرتے عموماً. بالوں میں جوڑا لگانا، یہ ویک لگانا، یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. بہت سی عورتیں بالوں میں نقلی بال جوڑا ویک لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خاتون ہے کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کی بیماری سے بال جھڑ گئے. ان کی بیٹی تھی، لڑکی تھی، دیکھیے لڑکی کی بات نہیں، لڑکی تھی جس کے بال جھڑ گئے تھے. کہا بیماری سے اس کے بال جھڑ گئے، کیا میں اس کے نکاح کی خاطر نقلی بال لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دیتا اس کے نکاح کے لیے بھی نقلی بال نہ لگا. دیکھیے لڑکی تھی وہ، اس کے بال جا چکے تھے، تب بھی آپ نے اجازت نہیں دی. تو خوشی کے موقع پر کوئی جوڑے نہ لگائے، نقلی بال نہ لگائے عورتیں، یا ویک نہ پہنے جس طرح سے مرد پہنتے، یہ جائز نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. بہت سے لوگ آج نام و نمود کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ کے گولے ڈالتے ہیں. ایسے محفلوں میں نہ جائے، ان محفلوں کو بائک آؤٹ کریں. ان محفلوں کو پتہ چلے سونے چاندی کے برتن تو اٹھ کر چلے جاؤ. ہوتا ہے نا چاندی کے برتنوں میں لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننے والا مرد وہ جو ہے آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. جو بات میں نے رکھی وہ نوجوان کی، آگ کا انگارہ ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں، مرد کے جو سونے کی کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں پہنتا ہے. اسی طرح ٹخنوں سے نیچے کوئی چیز پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہ غم میں بھی جائز نہیں، عام حالت میں بھی جائز نہیں، خوشی میں بھی جائز. ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ مرد آپ دیکھتے ہیں بہت سے بچے عادی تو ہوتے ٹخنے سے اوپر پہننے کا، شادی کے دن نیچے لٹکاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا خوشی میں حرام کاری کرنا جائز ہے؟ نہیں، وہاں بھی جائز نہیں. یاد رکھیے. اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور فخر جتلانا، نکاح اور شادیاں کر کے بتاتا ہوں میں کیا ہوں، پڑاخے، بینڈ باجا، ڈولی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ شادی دکھاوے کا مرکز نہیں ہے، شادی دین اور ایمان مکمل کرنے کی چیز ہے. یہ تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھوں کے، اسی طرح جو ہے مشین کے تحت جسم پر بیل بوٹے بنانا، بیل بوٹے بناتے ہیں نا، ٹیٹوئنگ کرتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، بیل بوٹے بنانا. اسی طرح خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال نکالنا، بہوؤں کے بال نکالتے ہیں لوگ، داڑیاں کاٹتے ہیں، مونچھیں نکالتے ہیں، داڑھی کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کرنا خوبصورتی کے لیے یاد رکھیں شریعت میں حرام ہے، یا کسی بھی کام کے لیے بہرحال حرام ہے. لیکن خوشی کے موقع پر بالخصوص عورتوں میں تو آج کل فیشن بن چکا ہے، ہر عورت جو ہے اپنی بہوؤں کے بال نکالتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ کرے اور ٹیٹوئنگ کروائے، بال نکالے اور نکلوائے، جو نکالنے والے رہتے وہ اور جو نکلواتی وہ، لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر. اور جو نقلی بال لگائے اور جو اس کو لگاتی ہے ان پر لعنت بھیجی ہے. لیکن آج بہوؤں کو بنانا عام ہو چکا. نہیں میرے بال کھڑے آ جاتے، آنے دیجیے، وہ کھڑے بال اللہ کو محبوب ہے تمہارے اس بال نکالنے کی، اس لیے کہ شریعتاً حرام ہے. اور نبی نے جب لعنت بھیجی ہے تو آپ کچھ بھی کر لے، وہ چہرہ خوبصورت نہیں، وہ لعنتی چہرہ ہے. اس لیے کہ وہ آپ کے لیے فتنے کا باعث بنے گا. دیکھنا وہ چہرہ، جس چہرے کی وجہ سے جو آپ نے نبی کی جو سنت کو چھوڑا اور آپ نے لعنت بھیجی ایسی عورتوں پر جو خوبصورتی کے لیے تمام کام کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے جو خوبصورتی کے لیے سمجھتے ہیں داڑھی کٹانا چیز ہے، ان پہ بھی لعنت ہے. ٹھیک. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم دیا اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم دیا. ہاں خواتین جو ہے مہندی سے بیل بوٹے لگا سکتی، مہندی وہ کوئی مسئلہ نہیں، پہ چاہے ہاتھ پہ لگاؤ کہیں تک بھی اوپر تک مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو گندواتے ہیں ٹیٹوئنگ وہ جائز نہیں ہوگا شریعتاً. ٹھیک. اسی طرح باریک یا تنگ لباس پہننا یا ایسا لباس جو نمایاں کرتا ہو، جسم کو چھلکاتا ہو، یہ بھی شریعتاً حرام ہے. یاد رکھیں. لیکن آج لباس کے معاملے میں سمجھتا ہوں تاکید کر کر کے سب تھک گئے، آنکھوں کا پانی ہم سب کا مرا ہوا ہے. آئیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ خاتون جو باریک لباس پہنتی ہے، ایسا لباس جس میں سے جسم دکھتا ہو، باریک لباس پہنیں گے جس میں سے اس کا سطر دکھتا ہو، اور ظاہر سی بات عورت کا سطر پورا جسم ہے، روز قیامت اللہ اس کو جہنم میں اتنا اندر ڈالیں گا، اتنا اندر کہ وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. حالانکہ جہنم، معاف کرنا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو آپ فرماتے جہنم کے ایک بڑے حصے میں آئیں گی، خوشبو بھی اس کو جنت کی سونگنے کو نہیں ملیں گی. جنت میں جانا تو دور، جس کا لباس پتلا ہو، یہ پتلا لباس، جس کا لباس ہی نہ ہو. آج تو لباس ہی غائب ہے. عورت کا سطر پورا جسم ہے اس کا، سوائے اس کی ہتھیلیاں اگر کھلی رہ جائے، پیر کا وہ حصہ جو عموماً کھلا رہتا ہے، اور گھر کی حالت میں وہ چہرہ کھلا رکھے تو یہ اس کا جو ہے حصہ جو کھلا رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ تو پورا جسم اس کا جو سطر ہے، بال اس کو ڈھانکنا ہے، اس کو گلا ڈھانکنا ہے، اس کو پیٹھ ڈھانکنا ہے، اس کو پورے ہاتھ چھپانا ہے، اس کو پورے پیر چھپانا ہے. لیکن آج ایسا لباس پہنتے ہیں جو پہنے ہوئے تو ہے لیکن بغیر لباس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئیں گا، ایسے گناہ گار لوگ آئیں گے جو میرے زمانے میں نہیں ہیں، جس میں سے ایک ایسے ہوں گے کہ لباس تو پہنیں گے لیکن ننگی ہوں گی عورتیں. لباس میں ننگی کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ پتلا لباس، چھوٹا لباس، تنگ لباس، چست لباس، جس کی وجہ سے لباس تو ہے لیکن ننگی عورت. پورا جسم آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا جسم چھلک رہا ہے، حتیٰ کہ اگر دعوت و محفلوں میں بیٹھ جائے تو لباس اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. تو بیٹھتی بھی نہیں، بہت سی خواتین کھڑے رہتے اس لیے کہ لباس اتنا چست اور تنگ ہے. رسول اللہ فرماتے جو لباس پتلا ہو، اس میں سے جسم دکھ جائے تو وہ جہنم میں جلیں گی. یہاں اندازہ لگائیے اگر لباس ہی نہ ہو تو کتنے سخت جو ہے پکڑ میں آئیں گے، کتنے سخت پکڑ میں. عورتیں بالخصوص اپنے لباس کے معاملے، اور عورتوں کا لباس برا ہونا یہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، اور تمام فتنے اور فساد یہ لباس اس کی چڑھ ہوتا ہے. یاد رکھیے. تو لباس کی جو بہت احتیاط کریں. اسی طرح
عورت مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اسی طرح اپنی مجالس میں ہم کوئی حرام چیزوں کا کھانا پینا رکھنا برتنا یہ نہ کرے، ایسی جگہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں۔ اسی طرح 40 دن سے زیادہ ناخن اور بالوں کا بڑھانا شریعت میں جائز نہیں، یاد رکھیے 40 دن سے زیادہ۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ناخن کاٹنے اور مونچھیں تراشنے اور زیر ناف بال نکالنے کے لیے 40 دن جو ہے ہمیں اس کا وقفہ بتایا کرتے تھے۔ 40 ڈیز سے زیادہ نہ ناخن بڑھائیں گے آپ، نہ مونچھیں بڑھائیں گے، نہ جو ہے زیر ناف کے بال بڑھائیں گے۔ اب عورتوں کو دیکھا جاتا ہے سال 2 سال سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں، بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے، کسی پہ حملہ کر دینا، مارنا، کیا وقت ضرورت ہتھیار کا کام کرتے، وہ بھی نہیں سمجھ، اتنے نازک ہوتے ہیں کہ آپ کہیں لگائیں گے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی اگر فائدہ بتائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی اس سے بڑے فائدے ہو جا رہے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ بڑے بڑے ناخن کرتے ہیں، یاد رکھیے 40 دن سے زیادہ ناخن آپ بڑے نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو منع کیا ہے۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کے سامنے آنا، عورتوں کا مردوں کے سامنے آنا، یہ تو عام ہو جاتا ہے ہمارے پاس، شادی ہے بولے تو پھر تو کیا ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بوڑھی نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی بچہ نہیں، بس سب گھل مل کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے، گا رہے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت نے تمام چیزیں حرام ہیں، موسیقی بجانا، ڈھول تاشے کرنا، یہ تمام چیز شریعت میں حرام ہے۔ اب آئیے وہ رسومات جو ہم لوگ عموماً نکاح میں